ٹائم تو رات کا ہو، رات کا 1:30 بج رہا ہو اور KESC والے اپنی محبت دکھا جائیں. سمجھ رہے ہیں نا محبت؟ ویسے بھی 6-6 8-8 گھنٹے آگے پیچھے جاتی رہتی ہے نا. تو بجلی بھی نہ ہو، لائٹ نہ ہو، تو آپ کو اس اندھیرے میں کچھ نظر آئے گا؟ جس کو آئے گا مجھے بتا دے. نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک تو آپ کی آنکھ کا یہ جو نور ہے اس کا ہونا ضروری. اس نور کو لِیُظْہِرَہُ لِغَیرِ ذَاتِہِ، اس نور کو ظہور میں لانے کے لیے ظاہر کا نور بھی، ظاہر کی لائٹ کا ہونا بھی ضروری ہے. اور پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ نظارہ ہے. اللہ کرے ہمیں مدینے کا نظارہ ہو جائے. یہ نظارہ ہے. ایک ہوتا ہے نظر، ایک ہوتا ہے منظور، ایک ہوتا ہے منظر، ایک ہوتا ہے نظر، ایک ہوتا ہے منظور، ایک ہوتا ہے ناظرہ. یہ ساری چیزیں میں نظر رکھ رہا ہوں، جس کو دیکھ رہا ہوں وہ میرا منظور ہے، نظر سے اس کو میں دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ نظر کا مشاہدہ، یہ نظر اس طرف سے یا سامنے، سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی ریٹینے کی، انسانی آنکھ کے پردے کے اوپر یہ جو صحیح نظر ہوتی ہے 6x6، یہ سامنے والی چیز پر جا کے ٹکراتی ہے، تو اس کے لیے ایک باہر کے لیے، ایک ظاہر کے لیے لائٹ کا ہونا ضروری ہے. وہ لائٹ جا کر اس پر پڑتی ہے، وہ ریفلیکٹ کر کے وہ وہاں سے ریپل ہو کر اس کی آنکھوں پر لا کر ایک دماغ کے پیچھے ہمارا یہ پورا ایک سسٹم ہے، یہ پیچھے جا کر پردہ ہے، اسکرین کا پردہ پیچھے ہے، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، اس پردے پر جا کر تصویر بنتی ہے. ہمارا دماغ، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ ایک کام ہی نہیں کرتا، اس کے ہزاروں لاکھوں کام ہے. بیک وقت یہ سوچ بھی رہا ہوتا ہے، بیک وقت یہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، بیک وقت محسوسات کا اس کے اندر بھی عالم رکھا ہوا ہے اللہ نے. تو یہ جب پردہ اور اس کے اندر یہ جب اسکرین پر یہ چیز بنتی ہے تو تب جا کر ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے. اور اگر آنکھ کی بینائی میں کمی ہو، نور حسی میں کمی ہو، اور اس میں نور عقلی بھی ہے، نور حسی کی کمی ہو جائے تو ہمیں چیزیں صحیح واضح طور پر نظر نہیں آتی. پھر نور ایسی شے ہے کہ اس کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے فاصلے کا ہونا ضروری ہے. فاصلہ نہ ہو، میں مثال آپ پر ہی دیتا ہوں. آپ میں سے ہر بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے وہ ذرا بولے سبحان اللہ، محبت سے بولیے. وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صحیح آنکھیں دی ہیں وہ بولے سبحان اللہ. آپ کتنے قریب ہیں؟ قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، انفسہم ہو یا انفاسہم ہو، تو یہ تو پھر اور تشریحات میں چلا جاؤں گا. یہ نظر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ ہمارے کتنے قریب ہے، ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، اور ہم ایک دوسرے کو ایک خاص فاصلے کے تحت دیکھ رہے ہیں. لیکن یہی فاصلہ قربت میں آ جائے، قریب ہو جائے، جب فاصلہ مٹ جائے تو یہی دوری حضوری میں بدل جاتی ہے. جن کی توجہ ہوگی، میں ذرا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک شان آپ کو، اس کا ایک پردہ بتاتا ہوں. یہ آنکھیں آپ کو تو دیکھ رہی ہیں، مجھے آپ دیکھ رہے ہیں. آپ کی آنکھوں کو، آپ اپنی آنکھوں کو بغیر کسی واسطے کے دیکھ سکتے ہیں؟ مرر یا آئینے کے بغیر دیکھ سکتے ہیں؟ چلے آنکھوں کو تو چھوڑیں، ناک ہمارا پھر فاصلے پر ہے. ہر بندہ ایسے دیکھے ذرا، یہ ناک کا یہ حصہ اس کو نظر آ سکتا ہے کتنا قریب ہے. تو اللہ نے فرمایا اے بندو، تم اپنے اوپر غور کر کے دیکھو،
وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو خود تمہارے اندر موجود ہوں، میرا مصطفیٰ تمہارے مومنین جانوں کے بھی قریب ہے۔ اے مولا ہم محبوب کو دیکھ کیوں نہیں پاتے؟ ارے ہماری اپنی ناک ہے، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو کہا ہے بندو النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، رب نے اپنے محبوب کو، مصطفیٰ کو مومنین کے جانوں کے اتنا قریب کر دیا ہے کہ وہ دوری حضوری میں بدل سکتی ہے، بشرطے کہ ایمان مکمل ہونا چاہیے۔ کتاب مبین، یہاں پر اس میں نور جو آیا ہے یہ نکرہ کے طور پر آیا ہے۔ کس کے طور پر؟ جو دو تنوینیں آ جائیں، زبر ہو، دو زیریں ہوں، دو پیشیں ہوں، تو یہ نکرہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو نور بنا کر بھیجا ہے، یہ نور وہ خاص نور ہے کہ اس نور کا ظہور کائنات کی ہر چیز میں نظر آ رہا ہے۔ عموم کے فائدے میں یوں ہے کہ جو کچھ کائنات میں ہے اس نور کے، اس کائنات کے ظہور کو اس مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہی سمجھا جائے۔ نور و کتاب مبین، وہ یہاں پر مغایرت کی ہے۔ حضرت علامہ رازی نے، حضرت علامہ اسماعیل حقی نے رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین، دیگر متقدمین و متاخرین علماء و مفسرین کرام نے، خود ہماری والدہ ماجدہ نے تفسیر رقیہ میں اس کو یوں ہی رقم فرمایا ہے کہ یہاں شائبہ ہو سکتا تھا، کچھ بیمار ذہنوں میں سوچ آ سکتی تھی کہ نہیں اس نور سے مراد تو صرف کتاب مبین ہے، کیونکہ آگے کتاب کا ذکر ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمام تشکیکات کو خود ہی ختم فرما دیا، واو مغایرت کی لگا کر بتایا کہ نور اور ہے، اور نور والے پر جو کتاب میں نے بھیجی ہے وہ کچھ اور ہے۔ اس کی دلیل ایک اور علمی دلیل اسی آیت کے بعد آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہدی بہلہ، عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب دو چیزوں کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ میم اور الف با لگ جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ آیت ہونی یوں چاہیے تھی یہدی بہم اللہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہم اللہ نہیں کہا، کتاب کو بھی اور مصطفیٰ کے نور کو بھی دونوں کو ایک قرار دے کر کہا یہدی بہلہ ہو، یہی وہ مصطفیٰ ہے کہ جس کے در سے کوئی آئے گا تو اس کو ہدایت نصیب ہو جائے گی۔ من اتبع رضوانہ، اس کی رضا چاہتے ہوئے، تتبع کرتے ہوئے، جڑے ہوئے۔ میں نے پہلے بھی تبع کا معنی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اتباع کا معنی من یطیع رسول اللہ، اطاعت کا معنی جنگل میں بھیڑیے، شیر اور درندے ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ جانور یا گائے کا وہ بچھڑا جو چھوٹا ہو، جو ماں کے ساتھ چپک چپک کر چلتا ہے تو وہ درندوں سے بچ جاتا ہے۔ تو علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس کائنات میں ایمان کے ڈاکو بھی پھرتے ہیں، ایمان کے درندے بھی پھرتے ہیں، وہ مصطفیٰ کی محبت تمہارے سینوں سے نکال نہ دے، تتبع کرتے ہوئے مصطفیٰ کی یاد سے جڑے رہو، جیسے وہ گائے کا بچھڑا بچ جاتا ہے۔ اس دنیا میں تم بھی مصطفیٰ کے دامن سے لپٹ کر، وابستہ ہو کر اپنے ایمان کو مضبوط کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو۔ مجھے اس پر ایک شعر یاد آ گیا کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، اس کا زمانہ ہو گیا، اور آمد حضور ہوئی کفر روانہ ہو گیا، آمد حضور ہوئی کفر روانہ ہو گیا،
یہ جہاں تو کیا ہے، روشن سارا زمانہ ہو گیا۔ یہدی بہ اللہ، یہی وہ ہے سبل السلام کہ جو اس کی مرضی پر چلا ہے، حقیقت میں وہی